السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل أكثرهم لا يعلمون۔ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون۔ ہمارا یہ آج کا درس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 99 سے شروع ہو رہا ہے، اور سلسلہ کلام بنی اسرائیل کی طرف ہے، اور ساتھ اس امت کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس واقعے کو اتنی تفصیل سے بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ ایک تو یہود اور بنی اسرائیل کے تمام فرقوں کی دین کے ساتھ جس طرح کی وابستگی تھی اور جس طرح وہ اللہ کے احکام کو مذاق بناتے تھے اور عمل کرنے سے کتراتے تھے، ایک تو وہ بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ اس امت کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو سلسلہ ہے صرف داموں کا
کہ دعوے بڑے بڑے اور عمل بہت کم، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور نہ ہی یہ سچے مومنین کا طریقہ ہے۔ اس لیے بالتفصیل ان یہودیوں کے بارے میں مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے، اور جیسا کہ پچھلی آیات میں یہ فرمایا گیا کہ یہودی وعدے کر کے توڑ دیتے تھے، بڑے پختہ وعدہ کرتے، بڑے پختہ وعدے اللہ تعالیٰ سے کرتے، پھر اسے توڑ دیتے۔ اور آج کا جو شروع ہو رہا ہے اس میں بھی ان کی ایک ایسی صفت کا ذکر ہے جو دین کے مقابلے میں یہودیوں نے اختیار کر لی تھی، اور انبیاء کرام کے معجزات کے مقابلے میں جسے وہ زیادہ ترجیح دینے لگ گئے تھے۔ چنانچہ فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، البتہ تحقیق ہم نے نازل کیا، الیک اے پیغمبر تیری طرف، آیات بینات، واضح اور صریح آیات۔ آیت کا معنی نشانیاں بھی ہے، اور آیات کا معنی قرآن کریم کی آیات بھی ہیں۔ فرمایا ہم نے اے پیغمبر آپ کی طرف واضح اور کھلی آیات نازل فرمائی ہیں، جن میں ان یہودیوں کے ہر خبث کا پول کھول دیا گیا ہے، اور بتلا دیا گیا ہے کہ یہ کس طرح یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو فرمایا البتہ تحقیق ہم نے نازل کی آپ کی طرف کھلی آیات، وما یکفر بہا، اور نہیں انکار کرتے، بہا اس کے ساتھ، اس کا، الا الفاسقون، مگر وہی جو نافرمان ہیں، جو فاسق ہیں، جو اطاعت گزار بننا نہیں چاہتے، جو نافرمانی پر ہی تلے رہتے ہیں، ان کی خصلت یہ ہوتی ہے کہ واضح اور کھلے دلائل دیکھ کر بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے، جیسے یہ یہودی ہیں۔ تو فرمایا اس کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں، وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور نہیں انکار کرتے اس کے ساتھ مگر نافرمان۔ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کیا جب کبھی بھی، کلما جب کبھی بھی، آوا یعنی کیا اور جب کبھی بھی، عاہدوا انہوں نے عہد کیا، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے کا، دین پر چلنے کا، عہداً وعدہ، جب کبھی بھی، کیا جب کبھی بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا، نبذ فریق منہم، تو توڑ دیا ان میں سے ایک جماعت نے، نبذ توڑ دیا، پھینک دیا، توڑ دیا ان میں سے ایک جماعت نے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ زیادہ ان کے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا، کوئی بھی وعدہ لیا، تورات پر عمل کرنے کا، دین پر چلنے کا، اپنے نبی کی اطاعت کرنے کا، کوئی وعدہ لیا، عہدن، یہاں عہدن جو ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے
کہ چاہے وہ وعدہ چھوٹا تھا بڑا تھا، کوئی بھی انہوں نے وعدہ کیا تو ان میں سے ایک جماعت نے اس کو فوراً اس کو توڑ دیا۔ نبذ فریق منہم، تو توڑ دیا ان میں سے ایک جماعت نے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ زیادہ ان کے لا یؤمنون ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَلَمَّا اور جب، جَاءَهُمْ آیا ان کے پاس، رسول کوئی بھی رسول، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم جو تصدیق کرتا تھا، کرنے والا تھا جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی، انجیل کی، جو بھی رسول آتا موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ اس کی تصدیق کرتا جو ان کے پاس ہے، اور یہی اس رسول کے سچا ہونے کی دلیل ہوتی، کیونکہ اگر وہ رسول اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو وہ ان کی کتاب کی تصدیق تو نہ کرتا، اسے سچا تو نہ بتاتا۔ تو فرمایا جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آیا اللہ کی طرف سے، تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے، مصدق لما معہم اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب تو توڑ دیا ایک جماعت نے، پھینک دیا، یہاں پھینکنا معنی ہوگا اوپر توڑنا ہے، اور نبذہ کے دونوں معنی میں نے پہلے بھی کیے، کسی کو چیز کو پھینک دینا، توڑ دینا۔ تو فرمایا نبذ فریق پھینک دیا ایک جماعت نے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے، یعنی یہ یہودی نصرانی جن کو یہ کتاب دی گئی، انہی میں سے ایک جماعت نے پھینک دیا اس کو، کسے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنی پیٹھ پیچھے، کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون نہیں جانتے، حالانکہ وہ جانتے ہوتے تھے، تو وہ جب رسول اللہ کی طرف سے آتے، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ بھی تورات و انجیل کی تصدیق کرنے والے تھے، تو جو لوگ کتاب دیے گئے تھے انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ فوراً مان لیتے، لیکن ماننے کی بجائے انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ پیٹھ پیچھے پھینکنے سے ایک تو ظاہری معنی مراد ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ محاورتاً بھی استعمال ہوتا ہے، جب کوئی کسی چیز سے بالکل اعراض اور منہ پھیر لیتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ تو یہودیوں نے یہی رویہ اختیار کیا، حالانکہ ان کی کتابوں میں آپ کی صفات کا ذکر تھا، آپ کے بارے میں ذکر تھا، قرآن کے بارے میں بہت کچھ ذکر تھا، تو ان کے علماء نے جو کتاب جاننے والے تھے اس طرح کا رویہ اختیار کیا کہ جیسے انہوں نے کتاب، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، ایسا رویہ انہوں نے اختیار کیا، یعنی یہ تاثر دینے کی کوشش کی اپنے حواریوں کو، اپنی عوام کو، کہ ہماری کتاب میں ایسی کوئی صفات نہیں ہے جو اس رسول میں پائی جاتی ہیں۔ گویا نبی کا انکار کرنے کے لیے وہ اللہ کی کتاب سے اس طرح اعراض کرتے جیسے انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ اور جب بھی ان کے پاس رسول آیا اللہ کی طرف سے،
تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا ایک جماعت نے جن کو کتاب دی گئی تھی، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، یعنی ایسا رویہ ظاہر کرتے جیسے کتاب کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ آگے ان کا ایک اور خبث بیان ہوتا ہے، اور یہ جو خبث ہے وہ اس طرح ظاہر ہوا جب قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کی نبوت کا تذکرہ ہوا، تو یہودی کہنے لگے کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آپ کو اللہ کے رسول کہتے ہیں، یہ ایک جادوگر کو اللہ کا نبی بتلا رہے ہیں۔ یعنی یہودیوں نے وہ سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے، جادوگر نعوذ باللہ مانتے کہتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان دیا کہ سلیمان علیہ السلام قطعاً جادوگر نہیں تھے، کیونکہ جادو تو کفر ہے، اس میں غیر اللہ کی پکار ہوتی ہے، غیر اللہ کے ساتھ آدمی جب تک اللہ کا کفر نہ کرے جادو کا جو ہے وہ سیکھ نہیں سکتا۔ تو سلیمان علیہ السلام تو اس کفر سے، اس جادو سے پاک تھے، وہ تو اللہ کے نبی تھے۔ تو ان آیات کا پس منظر یہ ہے، فرمایا واتبعوا، اور پیروی کی انہوں نے، ما تتلو الشیاطین، جو پڑھتے تھے شیاطین یعنی جن، شیاطین سے مراد یہاں جن بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، اور پیروی کی انہوں نے ما تتلو الشیاطین، جو پڑھتے تھے شیاطین، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے زمانہ میں۔ یعنی ان لوگوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیاطین پڑھتے تھے، شیاطین کے پاس جو جادو وغیرہ کے منتر تھے وہ جو پڑھتے تھے، انہوں نے ان کی اس چیز کی پیروی کی سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں جب وہ بادشاہت کر رہے تھے، اور پیغمبر بھی تھے اور وہ نبی بادشاہ بھی تھے۔ علی ملک سلیمان، یعنی سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے زمانہ میں۔ وما کفر سلیمان، فرمایا اور نہیں کفر کیا، انکار کیا سلیمان نے، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ یہ جادو والا کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، بلکہ یہ شیطانوں نے کیا۔ وہ شیطان کیا کرتے تھے؟ یعلمون الناس السحر، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ وما انزل علی الملکین، اور جو نازل کیا گیا یا جو نازل ہوا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابلی، بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت، یہ نام ہے دونوں فرشتوں کے۔ اصل میں ہوا یہ کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ شیاطین جو ہے وہ جادو وغیرہ کا جو ہے سلسلہ لوگوں کو سکھاتے، اور جادو کا معنی ہوتا ہے، ویسے سحر جو ہے اس کا اصل مادہ ہے دھوکہ دینا۔ سحرہ اے خدعہ، سحر جو ہے یہ دھوکہ دینے کے معنی میں آتا ہے۔ جادوگر جو ہے وہ ظاہر میں کچھ دکھاتا ہے اور حقیقت اس کی کچھ ہوتی ہے، تو چونکہ وہ ایک وقتی چیز نظر آتی ہے تو دھوکہ دیتا ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ رکھا گیا جادو۔
اور یہ یہودی جو تھے یہ ان شعبدہ باز مداریوں کو دیکھ کر جو اللہ کا رسول آتا اس کے معجزات کو ٹھکرا دیتے اور جادو کو ترجیح دیتے، کہتے یہ زیادہ بہتر ہے۔ حالانکہ کہاں نبی کا معجزہ اور کہاں جادو شعبدہ باز مداری کا کرتب، تو یہ اس طرف چلنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بطور آزمائش بابل شہر جو تھا اس میں 2 فرشتوں کو نازل کیا اور ان کو جادو کا علم جو ہے وہ سکھانے کے کچھ چیزیں بتلائیں، تاکہ ان میں بنی اسرائیل کے لوگوں میں کی آزمائش ہو سکے کہ کون جادو کی طرف جاتا ہے اور کون نبی کی اتباع کی طرف جاتا ہے۔ تو فرمایا وہ جو نازل ہوا 2 فرشتوں پر، ہاروت، بابل شہر میں ہاروت اور ماروت، یہ 2 فرشتے تھے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو، حَتَّى يَقُولَا، یہاں تک کہ وہ یہ کہہ دیتے، إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، یقیناً ہم آزمائش کے لیے نازل کی آئے ہیں، یقیناً ہم آزمائش ہیں۔ فَلَا تَكْفُرْ، پس تو کفر نہ کر، یعنی جو لوگ ان کے پاس جادو کو سیکھنے کے لیے آتے وہ ان کو صاف صاف بتلا دیتے کہ ہم جو تمہیں سکھانے کے لیے بھیجے گئے ہیں یہ تمہاری آزمائش ہے، تو تم کفر نہیں کرو، یہ جادو نہیں سیکھو، ورنہ تم یہ جادو کفر ہوگا۔ تو جب یہ بتلا بھی دیا جائے تو پھر جو مومن ہوتے ہیں وہ تو قطعاً، یا جن میں ایمان کی کچھ رمق ہوتی ہے وہ تو نہیں جاتے اس طرف، لیکن یہ چونکہ بڑے ہٹ درم تھے یہ پھر بھی ان سے سیکھتے۔ تو فرمایا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے جادو کسی ایک کو، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے، وہ کہتے، یقولا، وہ کہتے، دونوں کہتے، انما نحن فتنۃ، ہم، یقیناً ہم، انما یہ حسر کے لیے بے شک کے معنی میں آتا ہے، یقیناً ہم آزمائش ہیں، فتنۃ آزمائش، ابتلاء امتحان، یعنی وہ کہتے کہ ہم تمہارے امتحان کے لیے نازل کیے گئے ہیں، تمہارا امتحان ہے کہ تم جادو کی طرف آتے ہو یا نبی کی تعلیمات کی طرف جاتے ہو۔ فلا تکفر، پس تو کفر نہ کر، جادو نہ سیکھ یعنی۔ اور پھر وہ سیکھتے کیا تھے، کون سی چیز وہ سیکھتے تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پس وہ سیکھتے ان دونوں سے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ، جو تفریق ڈال دے، جو جدا جدا کر دے، الگ الگ کر دے، مَا يُفَرِّقُونَ، جو تفریق ڈال دیتے، بِهِ، اس کے ساتھ، یعنی اس جادو کے ذریعے تفریق ڈال دیتے، بین المرء، آدمی، و زوجہ، اور اس کی بیوی کے درمیان۔ یعنی یہ لوگ جو ان فرشتوں سے سیکھتے تو ایسے منتر اور ایسے ٹوٹکے سیکھتے جو خامند اور بیوی کے درمیان تفریق کا سبب بن سکتے۔ تو فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پس سیکھتے ان سے، ان دونوں سے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ، جو تفریق ڈال دے، بِهِ، ساتھ اس کے، اس جادو کے، بین المرء، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان۔ تو اس سے گویا جادو کے جو تاثیر ہے اس کا ذکر ہے، لیکن یہ جادو ایسے نہیں ہو سکتا کہ جادو اس کو کر دے،
وہ تو سیکھتے ایسے منتر، جادو کا اثر جو ہے یہ بہرحال تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ چاہے کسی کو کسی چیز میں آزمانا یا ابتلا میں ڈالنا تو اس پر اس کی تاثیر ہو جائے، وگرنہ جادوگر جتنا مرضی زور لگا لے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لیے آگے فرمایا وما ہم، اور وہ جو سیکھتے تھے ایسی غرض سے کہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق ڈال دیں، وما ہم، اور نہیں تھے وہ بضارین، نقصان پہنچانے والے، تکلیف دینے والے، بہی، اس جادو کے ساتھ، من احد، کسی ایک کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یعنی جادو کا جو وہ سیکھتے تھے، وہ سیکھتے تو وہ چیز تھے جو خاوند اور بیوی کے درمیان، مرد اور اس کی عورت کے درمیان تفریق کر دے، لیکن یہ تفریق کرنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ جادو اثر ہی کرے اور ایسا ہو جائے۔ ہاں، جس کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ابتلا اس آزمائش میں ڈالنے کا، اس کو وہ نقصان پہنچتا، وگرنہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ فرمایا وما ہم بضارین بہ، اور وہ نہیں تھے نقصان پہنچانے والے، تکلیف دینے والے، بہ، اس کے ساتھ، من احد، کسی ایک کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو ہر چیز ہوتی ہے۔ آدمی پر مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، اس کو خوشی ملتی ہے، غمی ملتی ہے، اس کے حالات سنور جاتے ہیں، اس کے حالات بگڑ جاتے ہیں، اس کو اولاد ملتی ہے، اس کی اولاد نہیں ملتی، اس کو کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، اس کو کاروبار میں نفع ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ کوئی کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ ہر چیز حکم الہی کے تابع ہے۔ لہذا جادو سے بعض لوگ جو ہیں وہ تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزق کسی نے باندھ دیا ہے۔ کوئی کہتا ہے 2 سال سے شادی ہو گئی، بچے نہیں ہو رہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، تعویذ ڈال دیے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے۔ انسان کو اللہ کی طرف، مومن کو اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے جیسے بھی حالات آئیں، کیونکہ ہر چیز کی تاثیر حکم الہی کے تابع ہے۔ یہی یہاں فرمایا وہ نہیں تھے کسی کو نقصان پہنچانے والے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے جادو کے ذریعے کسی کا مگر اللہ کے حکم سے۔ تو گویا جادو کی تاثیر بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اگر کوئی کسی پر جادو کرتا ہے تو وہ اثر تبھی ہوگا جب اللہ چاہے گا۔ تو بجائے اس کے کہ انسان دوسروں کی طرف دوڑے، اگر کوئی ایسی اس پر تکلیف و مصیبت آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے مانگے، استغفار کرے، اپنی غلطیوں کا ازالہ کرے اور اللہ سے اس مشکل کی آسانی کی دعا مانگے، تو انشاءاللہ وہ چیز جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے ما یضرہم، جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی، ولا ینفعہم، اور وہ انہیں نفع نہیں دیتی تھی۔ یعنی ایسی چیزیں سیکھتے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی۔ سب سے بڑا نقصان تو ایمان ہی چلا جاتا، کفر ہوتا، تو جس کا ایمان ہی ضائع ہو جائے اس سے بڑا نقصان کیا ہے۔ تو فرمایا وہ جو سیکھتے تھے وہ ان کے لیے نقصان دہ ہی تھا، نفع بخش نہیں تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور ان کو یہ بھی علم تھا، البتہ تحقیق وہ جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جس نے یہ خریدا، یہ جادو سیکھا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، نہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ،
اس کے لیے اللہ کی رحمت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ عذاب ہی عذاب ہے، اس لیے کہ وہ کافر ہو گیا جادو سیکھ کر۔ تو یہ فرمایا وہ جانتے بھی تھے کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ کفر ہے، اور کافر کا کسی چیز میں قیامت کے دن کوئی حصہ نہیں ہوگا، نہ بخشش ہوگی، نہ رحمت ہوگی، نہ جنت میں داخلہ ہوگا، کوئی چیز اس کے لیے نہیں ہوگی۔ یہ چیز وہ جاننے کے باوجود پھر سیکھتے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور ان کو یہ علم تھا، وہ جانتے تھے کہ جو بھی اس جادو کو سیکھے گا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا نہیں اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ۔ خلاق نصیب کو کہتے ہیں، حصہ یعنی۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت ہی برا تھا جو خریدا انہوں نے اپنے لیے، انفسہم اپنی جانوں کے لیے، یعنی جو کچھ انہوں نے جادو وغیرہ سیکھا یہ بہت برا تھا ان کے لیے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور وہ بہت برا تھا جو خریدا انہوں نے اپنی جانوں کے لیے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ یہ جانتے ہوتے، کاش انہیں اس چیز کا علم ہوتا کہ وہ جو خرید رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، یہ ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، نفع اس میں نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ بجائے جادو سیکھنے کے ایمان لاتے انبیاء کرام پر، جو رسول ان کے پاس آتے ان پر، اگر وہ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ یہودی آمنوا ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، شریعت پر چلتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے، واتقوا، اور ڈرتے اللہ سے، لَمَثُوبَةٌ، تو ان کے لیے بڑا اجر تھا، ان کے لیے ثواب تھا، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے ہوتے۔ حالانکہ جانتے تو وہ تھے، لیکن یہاں جاننے سے مراد یہ ہے کہ اگر انہیں اپنے نفع نقصان کا ادراک ہوتا، آخرت پر ان کا ایمان ہوتا، تو وہ ایسا کام نہ کرتے۔ تو بہرحال اس واقعے میں تفسیروں میں بہت ساری من گھڑت اور نہایت موضوع اور ضعیف روایتیں نقل کی گئی ہیں تفسیروں میں، جن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے۔ جو قرآن کی نص ہے، جو سیدھے سیدھے الفاظ ہیں، انہی کی طرح جہاں جیسے جو مراد ہے اس کو سمجھا جائے۔ اور اس پر کہانیاں قصے بنی اسرائیل والوں نے بہت سارے بنائے ہوئے تھے، تو اس لیے جو تفسیروں میں بعض واقعات لکھے ہوئے ہیں وہ سب کمزور ترین ہیں، کسی صحیح حدیث میں ان کا ذکر نہیں ہے، لہذا اس سے صرف نظر کرنا ہی اصل بات ہے۔ ایک بار پھر سن لیجئے ترجمہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کیا آپ کی طرف اے نبی، الیک آپ کی طرف، آیات بینات، واضح دلیلیں، واضح اور صریح آیات جو دین کو کھول کر بیان کرتی ہیں۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور نہیں انکار کرتے اس کا مگر نافرمان۔ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کیا جب کبھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو توڑ دیا ایک جماعت نے ان میں سے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ زیادہ ان کے نہیں مانتے، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، اور جب آیا ان کے پاس کوئی رسول، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے اس کی، نبذ فریق من الذین، پھینک دیا
ایک جماعت نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی پھینک دیا، جو ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے تھے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ پیچھے۔ ویسے ظہور جمع ہے، یعنی پیٹھو پیچھے جمع کے ساتھ ہے یہ، تو پیٹھ پیچھے یعنی انہوں نے پھینک دیا اس کو، اللہ کی کتاب کو، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ نہیں جانتے۔ واتبعوا، اور پیروی کی انہوں نے، ما تتلو الشیاطین، جو پڑھتے تھے شیاطین، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں، وقت حکومت میں۔ وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، اور یہ جہاں جن بھی مراد ہیں، اور شیطانوں نے کفر کیا، اور وہ کفر کیا تھا، یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، وما انزل علی الملکین، اور جو نازل ہوا دو فرشتوں پر، ببابل، بابل کے شہر میں، ہاروت اور ماروت، یعنی ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے تھے بابل کے شہر میں، جو ان پر نازل ہوا، یہ وہ بھی سیکھتے تھے، وہ بھی جادو تھا۔ وما یعلمان من احد، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے، انما نحن فتنۃ، یقیناً ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس تو اے سیکھنے والے کفر نہ کر۔ فیتعلمون منہما، پھر بھی لوگ ان سے سیکھتے، ان دونوں سے، ما یفرقون بہ، جس کے ذریعے وہ تفریق ڈال دیتے، بین المرء و زوجہ، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان، وما ہم بضارین بہ، اور وہ نہیں تھے نقصان دینے والے اس جادو کے ساتھ کسی ایک کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ ویتعلمون، اور وہ سیکھتے، ما یضرہم، جو انہیں نقصان دینے والا تھا، ولا ینفعہم، اور انہیں نفع دینے والا نہیں تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا تھا، لمن اشتراہ، جو کوئی اس کو خریدے گا، جادو کو سیکھے گا، ما لہ فی الآخرۃ، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں، من خلاق، کچھ بھی حصہ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور نہایت برا تھا، بہت ہی برا تھا جو خریدا انہوں نے اپنی جانوں کے لیے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، یا اگر وہ جانتے ہوتے۔ ویسے لو تمنا کے لیے آتا ہے کہ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ وہ کتنا ان کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ کبھی نہ سیکھتے، لیکن چونکہ وہ جانتے نہیں تھے، جانتے تو تھے لیکن جان بوجھ کر وہ سارا کچھ کر رہے تھے، حقیقی علم سے محروم تھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور ڈرتے اللہ سے اور اللہ کی دین پر چلتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو ان کے لیے ثواب ہوتا بہتری سے اللہ کے ہاں، من عند اللہ، ان کے لیے ثواب ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خیرٌ، بہت بہتر، یعنی ان کے لیے بڑا اجر ہوتا، ثواب ہوتا، بدلہ ہوتا نیکی کا۔ یہ نہ سیکھتے تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوتا۔ لَمَثُوبَةٌ، یہ ثواب سے ہے، ثواب یہ کسی چیز کے بدلے میں، جزا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہوتا، ثواب ہوتا، لو کانوا یعلمون، اگر وہ یہ جانتے ہوتے۔
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی، سیکھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔